محمد بلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ تشریف لائے۔ اگرچہ یہاں پروگرام ذرا دیری سے شروع ہوا، میں مختصر اور چند منٹوں میں ہی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو باتیں کر کے اور جو کام میں کر رہا ہوں وہ بتا کے، اس کے بعد میں جناب صدر جسٹس صاحب، جناب خورشید رضوی صاحب، جناب شیخ نذیر صاحب، یہاں پر جتنے بھی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی اجازت کے بعد والد گرامی کی دعا کہ ہم دعا انشاءاللہ آج ان کے ساتھ مانگیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ سب حضرات نے یہ کہا کہ بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں بہت کم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کی پیدائش چیدہ چیدہ ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور بڑے لوگ اپنا کام کر کے جاتے ہیں۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا، ان کو میں نے یہی دعا مانگتے ہوئے سنا اور بار بار دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ اپنی راہ میں جینا، اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ ان کو تو وہ مقام مل گیا، وہ منزل مراد پا گئے۔ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا آج اور اینگل میں یہ سوچنا بھی ہے کہ میں ایک شاگرد کی حیثیت سے تھوڑی دیر کے لیے میں یہ بھلا دوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ آپ حضرات سب کے سب ان کے عقیدت مند ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہے، ہمارا کیا رول ہے۔ ایک بڑا آدمی، اس کے گھر میں اگر ایک بچہ آوارہ ہو جائے، میں اس مثال کو ذرا اور واضح کر دیتا ہوں۔ میرے والد گرامی، اگر ہمارے بھائیوں میں سے اگر میں خود راہ سے ہٹ جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اتنے بڑے باپ کا بیٹا یہ راہ سے بھٹک گیا۔ وہ بھائی، تمہیں اپنے والد کی عزت کا بھی خیال نہیں ہے؟ اب یہ ذرا تھوڑا سا سوال میں ہم سب لوگوں پر اپلائی کرتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے نام سے ہم جڑے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اور ہم راہ سے ہٹ گئے۔ ہم محمد رسول اللہ کے ناموس، ان کا نام، ان کے نام کی شرف، لاج ہم نے سب کو پیچھے پھینک دیا۔ ہمیں اگر فکر ہے تو صرف فکر معاش، ہمیں اگر فکر ہے تو اس بات کی کہ میں کس طرح اوپر بڑھوں، اور میں سمجھتا ہوں اوپر بڑھنا اس دنیا میں یوں ہوگا کہ مجھے مال و دولت میں کثرت مل جائے، میرا سٹیٹس، مجھے شہرت مل جائے، مجھے رتبہ مل جائے۔ آج میری بڑی بہن، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے دین میں اضافہ فرمائے، یہ بات کہہ رہی تھی کہ میری تقریر بھی ہوگی اور تمہاری بھی ہوگی، اور میں یہ بات سوچ بھی رہا تھا، ان کے لیے دعا بھی کر رہا تھا۔ جتنے حضرات بولے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ فرمائے کہ پہلی بات جو اہل محبت اور اہل دل، ان کی روح اور روح کی گہرائیوں میں بیٹھی ہونی چاہیے کہ میں اس
دین اور دین کے راستے میں سب سے چھوٹا ہوں. یہاں پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ واقعتاً میں بھی آپ سب کے سامنے میں صرف چھوٹا عمر میں نہیں ہوں، علم میں، رتبے میں، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. جب تک یہ جذبہ، جب تک یہ سوچ جو ہمیں محمد رسول اللہ نے دی، ان پر ہماری جانیں اور ان پر ہمارے ماں باپ بھی قربان. اور یہ سوچ مجھے میرے والد، میرے شیخ نے دی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ سب حضرات سے صرف میں یہ التماس کروں گا، شیخ والد کا مشن تھا کہ گھر گھر میں قرآن مجید آ جائے، قرآن مجید ہر گھر کا گہوارہ بن جائے. اس کو اپنے گھروں میں نافذ کر لیں. اس کے بغیر ہمیں اپنی پہچان حاصل نہیں ہوگی، ہمیں اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی ہمیں ملے گی ہی نہیں. پھر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم میں سے کتنے بک گئے. جب ہمارا اپنا تشخص ہی نہیں تھا، اپنی آئیڈینٹی ہی نہیں تھی، جس نے چاہا پیسے دیے اور اللہ کے رسول کے نام کو میں نے بیچ ڈالا. ہم اس بیماری کا شکار ہیں، ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں باقاعدہ کہ ہمیں اپنی پہچان ہم سے کھو گئی، جسے علامہ رحمۃ اللہ علیہ عرفان خودی کا نام دیتے ہیں. ہم سے ہماری خودی اللہ نے چھین لی، کیونکہ اللہ نے سورہ حشر میں یہ بات کہی کہ دیکھو اللہ کو نہ بھلانا ورنہ اللہ تمہیں تمہاری ذات بھلوا دے گا. تمہیں یاد ہی نہیں رہے گا اس دنیا میں تم آئے کیوں ہو، یہ جی رہے ہو کیوں جی رہے ہو اور کس طرف بڑھ رہے ہو. اس دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک اللہ والے اور ایک غیر اللہ. اور آسان لفظوں میں اللہ والے، ان کی ساری تگ و دو، جد و جہد کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے وجود کو منواتے ہیں، مانتے بھی ہیں، منواتے بھی ہیں. جو اغیار میں مگن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں، محلات بناتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. کیوں؟ اپنا وجود منوانے کے لیے کہ میں ہوں. کپڑے پہنیں گے گلف والے، اپنا وجود منوا رہے ہیں. ہم اپنا وجود منوائیں گے اور اللہ کو بھلا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کو قائم نہیں رہنے دیں گے. اللہ کے وجود میں فنا ہو جائیں گے. اب ہمارا وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. جو مرا تیری یاد میں وہ زندہ ہو گیا. یہاں پر ایک اور چیز میں جلدی سے عرض کر دوں. یہ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں اور یہاں پر میں نے سال ہا سال رہنا ہے. اور یہ پلاننگ میں اسی طرح کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زندگی تم نے مجھے دے دی اور ترجیح اول مجھے بنا دیا اس زندگی میں تو تمہیں میں ہمیشہ کی زندگی دوں گا. قرآن بارہا بار اسی بات کی گواہی دیتا ہے. خلد بری کی ہمیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتی ہے کہ اگر اس زندگی کو، یہ جو کہ ہمارے لیے کمرہ امتحان ہے، اسے پہچان لیا، ہم نے اس بات کو اگر ریئلائز کر لیا کہ یہاں پر میں ہوں تو امتحان دینے کے لیے، اور اللہ سے ملاقات کا اگر میں خواہش مند ہوں، میرے اندر تڑپ ہے، تو اب جب موت آئے گی تو وہ موت نہیں ہوگی، وہ زندگی ہوگی. اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ یہی نقشہ باندھتے ہیں کہ آج جب تمہاری آنکھیں بند ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے، ہم نے تمہارے پردے ہٹا دیے. اب تمہاری نگاہیں لوہے کی مانند ہیں، اتنی تیز ہیں، تمہارے سامنے ہر چیز عیاں واضح ہے. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ
اتنا بڑا خلا یہ جو ہمارے اندر آ گیا، اس خلا کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، کہ اپنے گھروں میں، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے حقوق میں کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسلامی نفاذ کیسے ہوگا، اسلامی نظام آئے گا کیسے؟ ابو نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ فرمایا کہ ان کو مسلمان بنایا ہے، اسلامی نفاذ کا نظام کا نفاذ ان پر کیا ہے، ان پر کر دو، اسلامی نظام آ جائے گا۔ ہمیں ابتدا کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے گھر سے، اور ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے، اپنے محلے کو مسلمان بنانا ہے، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اور یہ سارا کا سارا تشخص، یہ آئیڈینٹی، یہ پہچان ذات، یہ عرفان خودی، یہ ہمیں صرف قرآن دے سکتا ہے، اور قرآن والے کی تعلیمات جسے سنت رسول، سیرت مطہرہ کہتے ہیں۔ ایک والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا خواب تھا جس میں لگا ہوا ہوں، اور آپ سب بھائیوں سے، بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کو ہم بہت ہی آسان زبان میں عام فہم کر دیں، اور جس طرح پہلے یہاں پر بھائی کہہ کے گئے ہیں کہ ہم گرامر کو سمجھتے ہیں کہ یہ زبان ہے، قرآن مجید کا ایک مختصر سا کورس میں نے تیار کیا ہے، الحمدللہ 3-4 بیچز اسلامک سینٹر سے ہم نکال بھی چکے ہیں، اور ان میں سے میرے ایک بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں چودھری نبیل صاحب، یہ اب وہ کورس پڑھا بھی رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ حافظ عزیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، یہ کرواتے ہیں، میں خود بھی کروا رہا ہوں۔ 30 اسباق کے بعد، 30 گھنٹوں کے بعد، یہ ٹوٹل 40 گھنٹوں کا کورس ہے، قرآن مجید کھول کے کہیں سے بھی باقاعدہ ہم کلاسز میں اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں ذرا پڑھو، ترجمہ کرو، خود ترجمہ کرو۔ بات یہ ہے کہ ہم نے عربی کو مشکل سمجھا، اور غور کرتے ہیں تو عربی زبان وہ 70% بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، اس سے زائد اس کے الفاظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، اور ڈیلی یوزج، روزمرہ استعمال میں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم تھوڑا سا ان کو یوٹیلائز کر دیں۔ اور یہاں پر ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ اکثر سناتے تھے سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ ان کی ایک باقاعدہ ایک روش تھی، ایک ڈگر تھی، جہاں بھی جاتے وہاں پر 15 دن 20 دن کے بعد وہاں رسالہ نکالتے۔ فرانس گئے، فرینچ میں رسالہ نکالا، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ مہینے کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا۔ رشیا گئے، برطانیہ گئے، مصر گئے، ہر جگہ یہی کام کیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کے اندر کوئی خاص ملکہ ہے، کوئی خاص کوالٹی ہے، فرمانے لگے نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ جو بھی زبان سیکھنی ہو اس کے روزمرہ کے جملے یاد کر لو، اور وہ 250-300 سے زیادہ جملے نہیں ہوتے، ان کو یاد کر لو گے پوری کی پوری زبان آ جائے گی۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم عربی زبان، ادب ہم نہیں سیکھ سکتے اس طرح، سیکھیں گے بھی تو چونکہ استعمال میں نہیں ہے، ہمارے پاس ماحول نہیں ہے، اس کو ہم نافذ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا آسان ترین حل، قرآن میں سے میں نے صرف 400 جملے نکالے ہیں، آخری صورتیں جو کہ ہم میں اکثریت کو یاد ہیں، ان کو جملوں کی شکل میں، قل اعوذ برب الناس یہ ایک جملہ، ملک الناس یہ ایک جملہ، الحمدللہ رب العالمین یہ ایک جملہ، اور یوں کر کے 400 جملے، قرآنی دعائیں یہ ان میں شامل کریں، اور روز صرف ایوریج نکلتی ہے 10 جملوں کی۔ ان کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اور ساتھ بہت ہی ہلکا سا ٹچ گرامر کا یہ آپ کر لیں، یہ میں نے دیکھا، یہ 40 گھنٹے آپ چاہیں تو ہفتے میں پورا کر لیں، ڈیپینڈز آن یو،
آپ چاہیں تو 40 دنوں میں پورا کریں، یہ آپ کے اوپر محدود ہے، آپ کے اوپر منحصر ہے، جس طرح آپ کرنا چاہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے اگر 40 گھنٹے نہیں ہیں تو خدا را پھر ہم امت محمد تو نہ بنے۔ امت محمدیہ کہلوانا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اپنا دل جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے نہیں کریں گے کہ یہ دین یہ تو ہے ہی محبت کا دین، ہم جب تک قرآن کو ڈائریکٹلی نہیں سمجھیں گے، بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے، بغیر کسی ٹرانسلیشن کے بات نہیں بنے گی۔ ٹرانسلیشن آپ بڑے سے بڑے شاعر کی ٹرانسلیشن کر دیں، ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اللہ کا علم عربی اور پھر میں ٹرانسلیشن کروں، قرآن کا متن کہاں رہے گا؟ اور اسی لیے جتنے بھی پرانے علماء اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں، شاہ عبد القادر ہوں، شاہ رفیع الدین ہوں، جب وہ ترجمے کرتے تھے تو مقدمہ پیش لفظ میں ایک بات لکھتے تھے کہ یہ میرا ترجمہ یہ قرآن کا متن نہیں ہے، یہ قرآن کا ٹیکسٹ، اس کو نہ سمجھیے گا، یہ میرا ذاتی علم ہے اور ذاتی فہم ہے قرآن کا جو میں نے یہاں آپ لوگوں کے سامنے کر دیا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ قرآن کے قریب اسی طرح تو آئیں آپ لوگ۔ یہاں پر ترجمہ اس نیت سے ہوا تھا اور ہم نے سمجھا کہ ترجمہ ہی بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک مفتی، ایک مجتہد، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو عربی نہیں آتی، وہ مفتی نہیں بن سکتا، وہ دین کا عالم مجتہد نہیں بن سکتا۔ آپ سب حضرات سے یہی میں گزارش کروں گا کہ یہ اسلامک سینٹر ایک بنیاد میں نے رکھی ہے، ایک نیا کام شروع کیا ہے۔ یہی سینٹرز اللہ کے رسول نے ہمیں بنا کے دیے تھے۔ یہ جامعات، یہ وہ مساجد جن میں جمعہ ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو یہ ایک ہفتے کے اندر ہم ایک مرتبہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم حاضری دیں مسجد کی، اور تعداد اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں تو لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ اے کاش ہمیں پڑھانے والا ہمارا خطیب، ہمارا عالم دین قرآن کو بھی پڑھ لیتا، اور اے کاش ہمیں وہ قرآن ہی سے، سنت ہی سے سمجھاتا، تو آج ہمارے اندر فرقہ واریت نہ ہوتی۔ مسجد ہمارا سینٹر تھا لیکن اب مسجد فرقہ واریت کی جگہ بن گئی، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہمارے سامنے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مراکز خود بنائیں، ان میں قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں۔ مسجد میں جگہ نہیں دیتا یہ نیم مولوی تو نہ دے، ہم نے یہ قرآن پڑھانا ہے، جتنا میرے بس میں ہے، جتنی میری طاقت میں ہے اتنا تو میں کروں گا۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے۔ آپ آگے بڑھیں، اور آپ سے فائنینشلی کچھ نہیں چاہیے کہ یہ اللہ کا دین، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فائنینشلی، مالی طور پہ خود مدد فرماتے ہیں۔ درس قرآن کی ابتدا کی ہے اسلامک سینٹر میں، یہ ڈیفنس میں ہے، یہاں G153 اس کا ایڈریس بنتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگ عصر پڑھتے ہیں اور عصر سے 1 گھنٹے تک ادھر سے قرآن جاری رہتا ہے، سوال و جواب بھی ہیں۔ اسی طرح مسجد الاعلیٰ ہے اچھرا میں، وہاں صبح 9 سے 11 درس قرآن ہے۔ صبح کلاسز ہو رہی ہیں، یہ جو میں نے عرض کیا عربی قرآن فہمی کی، اور اس کے علاوہ شام کو بھی انشاءاللہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم لوگ مزید شروع کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ فون نمبر نوٹ فرما لیں، 5898788 589 87 88۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھیں، خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا تشخص، ہمارا پہچان عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔